پاکستان میں ملنگ اخباری حضرات سے عزادی کا غیر سید سے نکاح کی حرمت پر روایات کی روشنی میں استنباط فرماتے ہیں. وہ استنباط ہی ہوتا ہے میرے بھائی. حدیث کوئی نہیں ہے ان کے پاس. حدیث کوئی نہیں ہے، وہ صرف ان کے نظریات ہیں. تعصب بیجا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی شخص کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتا، حلال نہیں بنا سکتا، واجب نہیں بنا سکتا، سوائے کس کے؟ اہل بیت ابرار علیہم السلام کے. امام صادق علیہ السلام ہو، امام باقر علیہ السلام ہو، امام زمانہ علیہ السلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. ان کے علاوہ کوئی نہیں کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتا. جب انہوں نے کسی چیز کو حرام نہیں بنایا ہے، آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، آپ ایک بیجا تعصب، ایک بیجا غیرت لے کے اس کو آ جائیں کہ یہ حرام ہے، باطل ہے، یہ زنا ہو رہا ہے، یہ شریعت غراء کی مخالفت ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہے. انسان کو ہر حالت میں تسلیم ہونا چاہیے کس کی؟ اہل بیت علیہ السلام کے. ہم شیعہ کس کے؟ اہل بیت علیہم السلام کے. اگر اہل بیت علیہ السلام نے نکاح میں جو شرائط رکھی ہیں وہ شرائط موجود ہیں، احادیث ہیں، ان میں کوئی نہیں ہے کہ ان کا نسب میں یہ ہو کہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیجا باتیں ہیں، وہ ان کے استنباطات ہیں. تو سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ لوگ ایک بات جو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کہی ہے اس کو اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دینا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے اس کو نسبت دینا، یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ آج کل کے رواج ہے کہ سید گھرانوں میں سید زادیوں کی شادیاں غیر سیدوں سے نہیں کی جاتی. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو پاتی اور ان کی عمر گزر جاتی ہے. تو اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ برادران اہل سنت میں تشریف فرمائے، مجھے جواب جامع دینا ہے. بریلوی حضرات کے ہاں، اہل سنت کے ہاں، بریلوی حضرات کے ہاں سیدانی کی غیر سید سے شادی جائز نہیں ہے. فقہ جعفریہ کے اندر ترجیح رکھتی ہے سیدانی سید کے ساتھ، اور غیر سید بچی غیر سید کے ساتھ ترجیح رکھتی ہے. اگرچہ اگر بچی غیر سید ہے اور بچہ سید ہے تو اس میں فضیلت کا عنوان قرار دیا گیا ہے. ہمارے ہاں بھی میں حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں تھا، وہ نماز فجر کے بعد نکاح پڑھاتے تھے، اور کچھ واقعات اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن میں ایک وہی مثال دے رہا ہوں کہ وہاں ایک نکاح کے لیے انہیں کہا گیا تو جب وہ دلہن سے لڑکی سے پردہ لگا ہوا تھا، دلہن اس پر بیٹھی تھی، انہوں نے اجازت مانگنا چاہیے اور نام پوچھا تو وہ سیدانی تھی جو غیر سید تھا. تو انہوں نے اس کے والد سے پوچھا، لڑکی کے والد سے پوچھا کہ تم داماد سید گیر نہیں، اور اپنی فارسیاں پوچھا تمہیں سید داماد نہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر نکلی جا رہی تھی اور اس کے کئی رشتے ناکام رہے. تفصیل بتائی انہوں نے جو میں نے سنی، اور جب بہت ساری اس نے اس طرح کی کیفیات بتائیں تو پھر انہوں نے کہا میں پڑھا دیتا ہوں. تو ہمارے یہاں بزرگوں کا بھی طور طریقہ یہ رہا ہے، اور ظاہر ہے ہمارا جو مرجع یا مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کے پیش نظر احادیث اور روایات ہوتی ہیں اور اس کے پیش نظر علم دین کی اساس ہوتی ہے. تو ترجیح کفر کی بنیاد پر شرط یہی ہے کہ سیدانی کی سید سے ہی شادی ہو. لیکن اگر حکم ثانوی، دوسری کیفیات اور جو ہے وہ شرائط تبدیل ہو رہی ہوں تو حرام بھی نہیں ہے. اللہ دیا بندہ میں سمجھ نہیں آتی، مینوں بھی آتی لیکن میں کہ میں 30 روزے سارے رکھے نہیں پورے ٹکا کے. اچھا جی، تو میں نماز بھی اگے پیچھے قضا پڑھنا، تے رمضان چ ساریاں قضا بھی نہیں پوریا ٹکا کے پڑھیاں. اچھا جی، میں پھر عید والے دن مینوں کم سے کم ہاشمی تے ہو جانا چاہیے سی. یار اینا جو کام کیتا ہے تے جے بندہ نکی عید تے ہاشمی ہو جائے تے وڈی عید تے قربانی وڈی ساری دے کے تے سید تے ہولی ہولی ہو ہی جاتا نا. اے ہولی ہولی والا کام نہیں، او دے واسطے علی جیسا پیو ہونا ضروری. مولا تانوں جزائے خیر دے، او دے واسطے زہرا جیسی ماں ہونا ضروری. باقاعدہ ایک خاندان ہے جی جس خاندان نو سید کہا جاتا. ایک خاندان ہے جدا تعلق حضرت علی ابن ابی طالب نال ہے. بندے ہور کتھے ٹر گئے نے جڑے اندر سارے برابر نے. جنہیں تے سید بیٹھے ہو بولو جی تواڈے تے صدقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. تے میرے تے حلال ہے. معاف کرنا عمران خان تے بھی حلال ہے، جہانگیر ترین تے بھی حلال ہے. جدا جہاز اپنا ہوئے نا، سید نہ ہوئے، صدقہ وہ تے حلال ہوندا ہے.
میں نہ جدا جہاز اپنا ہوئے تے سید نہ ہوئے صدقہ ہوئے تے حلال ہوں ہے اپنی سائیکل بھی نہ ہوئے تے سید ہوئے صدقہ ہوئے تے حرام ہوں ہے ہون پتہ لگے علی کنو آندے نے صدقہ جاواں اولاد علی تے صدقہ حرام ہے اولاد حیدر کرار تے صدقہ حرام ہے قبلہ میں بھی پڑھیا کہ حضرت علی دی او اولاد جڑی جناب سیدہ بچوں نہیں انہاں تے بھی صدقہ حرام ہے اولاد علی تے صدقہ اے سید نو صدقہ دے سکتا جی سید نو صدقہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ آپس وچ برابر نے آپس وچ برابر نے اسی انہاں دے برابر نہیں نا جنہ سیدنا تے صدقہ حرام ہے وہ حضرت علی دی وجہ تو حرام ہے کہ سارے اولاد علی نے بندیاں نو ویسے شرم آنی چاہیے جدوں اسی اینا جیسے نہیں او دے جیسے کیسے ہو جائیں مولا تانوں جزائے خیر دے ایک اہم گل کرنا چاہنا جی تہاڈی قبلہ موجودگی میں اہم گل کرنا چاہنا کہ جڑے غیر سید نے وہ مہربانی کر اپنے خون دا حق ادا کرن کہ اپنی اولاد نو دس کے جان کہ بیٹا اسی امیر ضرور ہاں لیکن یہ جڑے سید نے ساڈی دعا وچ انہاں تے صدقہ حرام ہے اسی غریب ہو جائیے تے ساڈے تے حلال ہے بچیا ساڈے وچ حلال حرام دا فرق ہے ساڈے وچ تے ساڈے ہمسایاں وچ حلال حرام دا فرق ہے جیڑا دس کے جائے اولاد نو اوہی حلال ہے حلال وہی ہے جڑا اولاد نو دس کے جائے یہ مطلب یہ ساڈا حق ہے کہ اسی اپنی اولاد نو دسیے کہ اسی انہاں جیسے نہیں ایک سادات کے گزارش ہے وہ میں گزارش کر رہا ڈر کے بھائی گزارش ڈر کی کری دی ہے گزارش آئی تو نہیں کری گزارش آج کری دی ہے میں منہ بھی گزارش والا بنا رہی ہوں تو جڑے سید نے ترلے والا منہ بنانا جڑے سید بیٹھے نے وہ میرا ترلا سننا ہے ایک مہربانی تسی بھی کرو یہ ساڈا حق کہ اسی اگر حلال زادے ہیں تو اسی اپنی اولاد نو دساں گے کہ بیٹا اسی ہو رہا اے ہور نے ساڈے تے انہاں وچ حلال حرام دا فرق ہے جڑے سید ہو تسی ایک مہربانی کرو تسی بھی اپنی اولاد وچ کانفیڈنس پیدا کرو کہ بچیا وزیر اعظم بھی ہو جائے نا غیر سید تے ساڈے برابر نہیں آ سکتا صدر بھی ہو جائے نا غیر سید تے بچیا ساڈے برابر نہیں آ سکتا ساڈے وچ تے انہاں وچ خوراک دا حلال حرام دا فرق ہے جیڑے ویلے تسی اپنے بچیاں نو دس دیو گے نا کہ بیٹا وزیر اعظم بھی ہو جائے نا غیر سید تے ساڈی برابری نہیں کر سکتے پھر کوئی سید زادی کسے امتی نو اپنی جدی تے بھی نہیں لکھے گی صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے قبلہ جتھے اساں پکی کرنی ہے دیکھو جڑا ایسی حرکت کردا ہے اسی بائیکاٹ کر سکنے جڑا ایسی حرکت کردا ہے اسی تو دور ہو سکنے جڑا ایسی حرکت کردا ہے اسی انہوں بد عقیدہ کہہ سکنے ہیں لیکن ایک مہربانی فرماؤ نا اس سید زادی بچ ایک کانفیڈنس کیسے آ گیا کہ یہ بھی کچھ ہے یہ بھی کچھ ہے جسے پتا ہو صدقہ مجھ پہ حرام ہے اس پہ حلال ہے وہ خود ہی اس کو اپنا کفر نہیں سمجھتی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما مہربانی میں گزارش سی بہت شکریہ قبلہ جی قبلہ میں گزارش سی جڑی کر دیتی ہے وہ خود ہی اسے اپنا کفر نہ سمجھے خود ہی اسے اپنے برابر نہ سمجھے کیا وہ جانتی نہیں کہ میرا باپ علی ہے ماں بطول ہے شکریہ شکریہ قبلہ شکریہ حلال حرام دا فرق ہے مکروہ دا فرق نہیں یار مکروہ دا فرق نہیں جڑے بندے قانون نو قانون آندے نے اور جڑے قانون چوں بھی الف کٹ چھڑدے قانون سارے واسطے بھائی جی برابر ہے خبردار قانون ان کے لیے برابر ہے جو آپس میں برابر ہیں کیا بات ہے مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے
قانون انہوں واسطے برابر ہے قبلہ میں فضائل پہ پڑھنا میں فضیلت کا معیار پہ پڑھنا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے قانون سارے واسطے برابر ہے میرے سامنے کائنات کا سب تو بڑا قانون میرے ہاتھ ہے کائنات کا سب تو بڑا قانون یہ بھیجن والا بھی بے عیب ہے یہ لیاؤن والا بھی بے عیب ہے جہاں دل تے نازل ہوا وہ بھی بے عیب ہے جہاں منہ چوں نکلیا وہ بھی بے عیب ہے جس ہن تک بچا کے رکھیا وہ بھی بے عیب ہے تے جڑا دوبارہ آ رہا ہے وہ بھی بے عیب ہے یہ قانون ہے جڑا بے عیب قانون تو جو ہے جناب دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ایک قانون سارے واسطے برابر ہے کدوں سارے واسطے برابر ہے ادو بڑا قانون ہے کوئی بولو جی ہے اس قانون چ لکھا ہے کہ بندہ فوت ہو جائے وہ دی بیوی دوسرا نکاح عدت تو بعد کر سکتی مثال کے طور پہ جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو اسی فوت ہو جائیے تو ساری بیوی عدت گزار کے دوسرا نکاح بندے انج چپ کیتے نہیں میں آج ہی سارے فوت ہو چلے یار میں مثال پہ دینا صرف چلو آپ صاحب کو پوچھ لو قبلہ بیٹھے نے عالم دین نے مفسر قرآن نے پوچھو کیا ساڈی زوجہ بیوہ ہونے تو بعد دوجا نکاح 3 مہینے 10 دن یا 4 مہینے 10 دن بعد کر سکتی مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے کر سکتی ہے کہ نہیں پھر تسی کھول گیا اسے گل کی کئی بندے پہ سوچتے ہیں کھورے کتنے کرے گی کی پہ کرتے ہو یار چھڈو پھر جدو اسا ماری جانا تو کر دی پھر آؤ جی بسم اللہ بابا جی لو جی عالم دین اور سید یہی گل کر رہے ہیں علم دا بھی اپنا مقام ہے سید ہونے دا بھی اپنا مقام ہے اور کمال ہے کہ بڑے بڑے عالم دین میں سیداں دے سامنے چک کے ملتے اس واسطے ویکھے نے وہ نظر کر گئے ہیں کہ اللہ نے کس طرح بعضوں کو آئے ہائے بعضوں سے افضل بنایا بہت شکریہ جناب علم ایک ہوتا ہے ادو اتے ایک ہوتا ہے جدا نام سید ہونے میرے عزیز دوستو یہ قانون سارے واسطے برابر ہے کدو برابر ہے جڑے آپس سے برابر انہوں واسطے برابر ہے اے قرآن ہے یہ وچ ہی کہ لکھی ہے نا یہ قانون کی شک ہے کہ ساری بیوی دوجا نکاح ساڈے مرن تو یار بعد کی ہو گیا جی جدوں تہاڈا ڈر لے جائے گا نا موت دا ادوں میں پڑھاں گا بندے تو مک ہی گئے نے سارے جڑے ماڑے چنگے ہسدے نے پہ صرف غیر شادی شدہ پہ ہسدے نے جنہوں نے خطرہ جے کوئی نہیں تو باقی سارے اکا بس ہوئے بیٹھے نے میں مثال صرف دے بیٹھا اچھا جی چلو ٹھیک ہے اتھوں دی میں گل نہیں کرتا پاکستان دے اگر بندے مر جان انہوں دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے اللہ بھائی تمہیں سارے اپنے گھر آباد رکھے میں کی پیانا لیکن ایک گل پکی ہے کر سکتی ہے ساڈی بھی کر سکتی ہے تہاڈی کر سکتی ہے نا کر سکتی ہے اے قانون نو ایک دوجے دے نال برابر کر کے لوگاں نو مغالطے چ پاڑ والیاں رکھ قرآن تے ہاتھ کیا میں گل غلط کر رہا ہوں ساڈی کر سکتی ہے محمد دی نہیں کر سکتی بولو کی گل ہوئی ہے سرکار دو عالم دی زوجہ دوسرا نکاح ابداً کبھی بھی نہیں کر سکتی اللہ فرماتا ہے خبردار خبردار تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو کبھی بھی نہ سوچنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے ہم کوئی نکاح کا سوچیں بھی نہ سورہ مبارکہ احزاب اس طرح نبی کو تکلیف ہوتی ہے نبی کو تکلیف نہ دو نبی کو تکلیف نہ دو شادی کیوں کر لیندی ہے اس واسطے کہ سانو کی تکلیف وہ جنہیں ماری جانا ہے انہوں کی تکلیف جنہیں ماری جانا ہے انہوں کی تکلیف جنہیں ماری جانا ہے انہوں کی تکلیف اور یار جیسے ماری جانا ہے انہوں کی تکلیف ہے اگر نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو مان نبی کل بھی زندہ تھا نبی آج بھی زندہ ہے یہ مطلب ہے قبر چ بھی نبی نو تکلیف ہوندی بولو کدی مدینے چاہو نا تو قبر رسول تے آیت لکھی کہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا یہ مطلب ہے قبر پاک وچ بھی نبی نو تکلیف ہوندی ہے
بہت شکریہ. یہ مطلب ہے نبی دی زوجہ نال بعد وچ سوچیے تے تکلیف ہوندی ہے. یہ مطلب ہے دماغ ٹھیک کم کردا ہوئے تے تکلیف ہوندی ہے, دماغ ٹھیک نہ کم کردا ہوئے تے تکلیف ہوئے. بس اینی ہوئی گل سی جی. اگر پیغمبر نو قبر تے وچ تکلیف ہوندی ہے, یہ مطلب ہے پیغمبر دا دماغ قبر وچ بھی کم کر رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت شکریہ جناب. اگر پیغمبر کا دماغ قبر میں کام نہیں کر رہا تو تکلیف کیسی؟ اگر پیغمبر نو قبلہ قبر دے وچ تکلیف ہوندی ہے, یہ مطلب ہے حضور دا دماغ مبارک قبر وچ کم کر رہا ہے. خبردار, کافر کہہ کے گولی مارنا آسان ہے, دلیل دا جواب دینا مشکل ہے. اور جدے دماغ تے موت اثر نہیں کرتی, بخار نال اونوں ہذیان کیسے ہو جائے؟ نبی دی زوجہ دوسرا نکاح یار نہیں کر سکتی, پھر قانون سارے واسطے برابر ہے جی؟ بولو جی, جلدی بولو. نہیں برابر جی. نبی واسطے قانون پھر ہو رہے, ساڈے واسطے قانون ہو رہے. اس سادات عظام دی تعظیم دے خلاف دلائل دین والے سن لین, سادات دی عزت دے خلاف دلائل دین والے سن لین, اور فتح لیاؤن والے سن لین. ایک قرآن تے ادھر میں ہاتھ رکھنا, ادھر تو ہاتھ رکھ کے گل تے دس, یہ جہاں قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا, وہ دا خون ساڈے خون نال کیسے مل؟ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو تو صحیح. شکریہ قبلہ. دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح, بہت شکریہ, بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. تو انہوں پتہ ہے کہ فضیلت دا ایک معیار ہے. فضیلت علم دی بھی ہو سکتی ہے, فضیلت علم دی ہو سکتی ہے, کردار دی فضیلت ہے, گفتار دی فضیلت ہے. یہ جی فضیلت میں پڑھ رہا نسبی فضیلت, یہ خلاف بندے گلا کرتے ہیں. وہ آتے ہیں کہ اتنے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں. یہ سنیا جی کہ نہیں؟ تمہیں کس آخیا سی عمل دے منکر ہاں جی, عملہ تے ہی ہون گے نبیڑے. اللہ دے بروز اشر بھرا نال بھرا نہیں سمجھانا دینا. اللہ فرماتا میں پہچان ہی مکا چھڑنی بھرا مکا چھڑنی. آڑے اتنے بھرا ہو نہ اتنے کو نہیں ہو, کیونکہ بھراواں دی عادت ہوندی ہے. پرانے زمانے چوڑ لیندے سن جدوں, آندا میرے بھرا دے بھی دے. تسی ہن ساڈے بڑے پیڈے ہو کے بیٹھے ہو, میں پکی گل پہ کر. جدوں پاکستان چ دیگاں ونڈیاں جاندیاں سن تے کی آندے سن, میرے میرے بھرا دے بھی دیں. یہ مطلب بھرا واسطے بندے تگو دو کرتے. میں ٹیچر سا تے ایک بھرا نوں کن پھڑایا سا, دوجا بھرا کے کہن لگا چھڑ دے, مر جانا, چھڑ دے. وہ چھڈے نہ, انہوں پتا سی سویرے میں سکول لے آنا, تو نہیں نہ. وہ چھڈے نہ. میں کی گل ہے, آندا میرا بھرا ہے, یہ کی حالت کر چھڑی ہے, کن منہ لال ہو گیا, کن ڈگن والے ہو گئے. ادو مینوں پتا لگا جی بھرا واسطے چوڑ بنے آئی دے نا, انہیں بھرا کی سزا کی بھی تکلیف ہوندی ہے. اللہ فرماندا ہے بروز حشر میں بھرا نال بھرا سمجھانا نہیں دینا. ایسا نہ ہوئے کہ انہوں جنت دیا تو آکھے میرے بھرا دی بھی دیو, ایک نو دو جگہ فرشتے کرتے, دوجا چاں چاں کرن لگ پا, او میرے بھرا نوں کتھے لے چلے ہو, او میرے بھرا نوں کتھے لے چلے ہو. من مولوی سارے بھرا مکنے نے کہ نہیں؟ تے جے قانون سارے واسطے برابر ہے تے نبی کیوں آکھیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ مطلب ہے دنیا میں ختم ہونے والے رشتے اور ہیں, محمد کے رشتے اور. صدقے جاؤں, دیکھو تو صحیح, صدقے جاؤں ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. اولاد رسول کا احترام. اب یہ سوال منبر پہ آیا ہوا ہے کہ سیدزادی کے عقد کے بارے میں. سیدزادی کا عقد ہر صورت میں قرآن کی نص کے مطابق سیدزادی کا حق غیر سید سے حرام. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, خالائیں نہیں کہا, پھپھیاں نہیں کہا. نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. ماں سے بھی نکاح حرام ہے اور ماں کی بیٹی سے بھی نکاح. ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد 19 بیٹیاں بغیر عقد کے دنیا سے گئی. اور امام تقی علیہ السلام نے ایک باقاعدہ جگیر کا حصہ وقف کیا ہوا تھا, جو امام موسیٰ کاظم کی اس اولاد کے لیے وقف کیا تھا, ان بیٹیوں کے لیے, جہاں سے انہیں ملتا تھا, کیونکہ ان بیویوں کا کوئی کف نہیں تھا, سیدہ تھی, اور غیر سید کے ہاں ان کی شادی نہیں ہو سکتی.
اب سادات کے احترام میں اللہ قرآن میں تیسری سورت میں کہتا ہے تلک رسولنا کہ ہم نے بعض قوموں کو بعض قوموں پہ فضیلت دی. یہ قوموں کا حکم خدا نے کیوں دیا؟ بعض خاندانوں کو بعض خاندانوں پہ فضیلت دی. امام نے فرما دیا ہے اس کی نص میں اس قرآن کی آیت میں امام نے فرمایا جس خاندان کی بات کر رہے ہیں وہ خاندان آل عمران ہے اور قیامت تک کے لیے جو بھی نسل سادات ہے وہ آل عمران ہے. وہ اولاد حضرت ابو طالب میں سے ہے, وہ نسل سیدہ میں سے ہے. اور بے شک اہل سنت بھی ہے, وہ نماز میں جب درود پڑھتا ہے تو وہ درود میں آل عمران پہ درود پڑھتا ہے. وہ آل عمران پہ درود نہیں, وہ قیامت تک کی سادات پہ درود پڑھتا ہے. اور جن پہ نماز پہ مصلی پہ درود پڑھا جائے ان کی برابری نہیں کی جا سکتی. توضیح المسائل آج کے زندہ مجتہد کی بھی اٹھا کے ممبر پہ ابھی لے کے آئیں, سیستانی صاحب کی ہو, خامنائی صاحب کی ہو, زندہ مجتہد کی بھی توضیح اٹھا کے لائیں. تو اس میں بھی فقہ کے مسئلے میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غیر سیدزادی 50 سال کی عمر تک ماں بن سکتی اور سیدزادی 60 سال کی عمر تک ماں بن سکتی. 10 سال کا فرق خدا نے خود رکھا ہے. 10 سال کا فرق خدا نے رکھ کے بتایا ہے کہ ان کی نو اور ہے اور تمہاری نو اور. آج ہر صورت میں کوشش کی جا رہی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے فتوے جاری کرنے کی کہ سیدزادی کا اگر غیر سید سے ثابت کیا جائے سیدزادی پہ صدقہ حرام ہے, غیر سید پہ حلال. حلال اور حرام کا فرق ہے. بالکل سیدزادی کے ہاں سیدزادی کی طرف کسی نے اگر یوں, اور یہ لفظ ہیں کہ جب مولا امیر المومنین سے بی بی کے رشتہ مانگنے کے لیے ایک شخص نے جسارت کی تھی تو مولا نے غصے میں آ کے مولا نے اسے ایک لفظ کہا تھا کہ اے نجس ماں کے بیٹے, تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو علی کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکے. قیامت تک کے لیے جو نسل سادات ہے یہ نسل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. ایک سید کی خدمت کرنا, ایک سید کی خدمت کرنا. معصوم فرماتے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک دور کا, ایک امام کا دور پایا اور اس امام کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی گزار. 180 کے قریب مذہب آل محمد میں معصومین کی دلیلیں مذہب شیعہ کی کتب میں تواتر کے ساتھ نکلی ہوئی جس میں سادات کی عزت اور احترام کا لکھا. اتنا سادات کی عزت اور احترام کے نجف کے عالم دین انہیں خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے کربلا میں زائرین کے جو وقف جگہ ہے, امام نے کہا تھا کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم میں جگہ دینا, اسے میرے حرم میں قبر کی جگہ دینا. وہاں کے جتنے مجاورین تھے اس نے عالم دین کو کہا کہ مختلف لوگوں کو خواب میں یہ آیا ہے کہ جب یہ عالم دنیا سے جائے تو اسے میرے حرم کے اندر قبر کی جگہ دینا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں کوئی عمل ایسا بتا جو عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حسین نے آپ کو اتنا قبول کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے کون سا ایسا عمل کیا. پھر ایک دن ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اسے کہا کہ آپ درس پڑھاتے ہوئے اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے؟ انہوں نے کہا میں اٹھ کے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں ایک سادات کا گھر ہے, ان کا بچہ کھیلتا ہوا دروازے کے آگے سے گزر, میں اس بچے کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. صرف میری زندگی میں ایک ہی عمل جو میں نے کیا وہ یہ عمل کیا ہے کہ میں نے اولاد زہرا کا اٹھ کے استقبال کیا, اولاد سیدہ کا اٹھ کے استقبال کیا. آج بات مشہور کر دی گئی ہے, نہیں جی اللہ تقوی کی بنیاد پہ, اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ تو اعمال کی منزلت ہے. اللہ نے تو یہ فرق خود ہی ڈال دیا ہے. سادات اپنی مرضی سے سیدوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے, اس قابل تھے تو اللہ نے اس نسل میں رکھا, ان کی رگوں میں وہ خون رکھا کہ انہیں اولاد جناب سیدہ میں شامل کیا گیا, انہیں درود میں شامل کیا گیا. ان کے ہاں خمس, اور خمس کے بارے میں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ سادات کو جو خمس دیا جاتا ہے کیا یہ پیسہ سادات کا حق ہے؟ امام کے چہرے پہ جلال آیا. امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا دین اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ہماری ماں خدیجہ کا تھا. قیامت تک کے لیے بھی امت اگر سادات کی خدمت کرتی رہے تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ دین کی بنیاد پہ جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ خرچ ہی جناب خدیجہ الکبریٰ, اور نسل سادات کا ڈائریکٹ تعلق جناب خدیجہ کے ساتھ.
लिहाजा किसी मौलवी के चक्कर में आके सैयदादी को और सैयद को अपने जैसा न समझना, सादात की दहलीज का एहतराम करना। मजहब शिया में इससे बढ़ के और क्या मसला हो सकता है कि सैयद अगर नमाज जमात में पीछे आके खड़ा हो जाए तो उस आलम पे वाजिब है कि वो सैयद से इजाजत मांग के नमाज पढ़े। बेशक वो पढ़ा नहीं सकता लेकिन मुसल्ले का वारस वही है। मिंबर के वारस भी सादात है, मुसल्ले के वारस भी सादात है। अगर हम मिंबर पे बैठ के आपके सामने तकरीर करते हैं तो ये सादात हमें इख्तियार देते हैं कि हम आपको इख्तियार देते हैं कि आप मिंबर में जाके हमारे जद के फजाइल पढ़ें। दरअसल मिंबर पे इख्तियार सादात है। काबा कितना पाक है। अल्लाह ने कुरान मजीद में काबे की तहारत के लिए इब्राहिम नबी की ड्यूटी लगाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगा के कहा ताहरा बैती, इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रखना, मेरे घर को तू पाक रखना। ताहरा बैती, मेरे घर को तू पाक रखना, मेरे घर को तू पाक रखना। और जब ज़हरा की बारी आई, अब अल्लाह कहते युत्ताहिरुकुम तत्हीरा, ज़हरा तुझे मैं अल्लाह पाक रखूंगा। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, फातिमा उतनी पाक है जितनी अल्लाह में कुदरत है। या रसूल तहारत का मकाम आया तो खुदा ने इब्राहिम से कहा ताहरा बैती, मेरे घर को तू पाक रखना। सैयदा की बारी आई तो खुदा ने कहा युत्ताहिरुकुम तत्हीरा, मैं अल्लाह पाक रखूंगा। काबा सिर्फ इतना पाक है जितनी इब्राहिम की ताकत, ज़हरा उतनी पाक है जितनी अल्लाह में कुदरत है। तहारत काबा में और तहारत ज़हरा में वही फर्क है जितना इब्राहिम में और अल्लाह में। जिसे इब्राहिम ने पाक रखा उसमें बुत आ गए, और बुत होते हैं नजस, हालांकि ये किसी को कुछ कहते नहीं, किसी से बात भी नहीं करते, न चलते हैं न फिरते हैं, और खुदा फरमाता नजस है। और पैगंबर से कहता कि तोड़ दो इन्हें। इन्होंने जब किसी से कभी बात ही नहीं की, न ये चलते फिरते हैं न किसी के पास जाके कुछ कहते हैं, फिर खुदा तुड़वाता क्यों है, मुस्तफा तोड़ता क्यों है? कुरान इन बुतों को नजस क्यों कहता है? इनका जुर्म यह है कि वहां बैठ जाते हैं जहां के लायक नहीं होते। उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहां के लायक नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसलिए जो जिस रुतबे के लायक न हो, अगर उसका दावा करे या वहां बैठने की कोशिश करे, लानती है। जो बंदे चुप है मैं उनसे मुखातिब हूं, जो मुकद्दर की तरह जाग रहे हैं उनकी तवज्जो है मेरी तरफ। फिरौन ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन लानती है क्योंकि उसने दावा किया मैं खुदा हूं, खुदा था नहीं। चाहे चुप रहो चाहे बोल पड़ो, हकीकत काहिरा ये है कि जो न हो बल्कि बन बैठे वो लानती होता है। इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद पे लानत है।
کہ نبی نہ تھا، بن بیٹھا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ فرعون اس لیے لعنتی ہے کہ خدا نہ تھا، بن بیٹھا تھا۔ خدا نہ ہو بلکہ بن بیٹھے، لعنتی ہے۔ نبی نہ ہو بلکہ بن بیٹھے، لعنتی ہے۔ محمد کا جانشین نہ ہو بلکہ بن بیٹھے۔ اس لیے اللہ نے جس کو جو مقام دیا، اگر وہ اس مقام سے تجاوز کرے تو وہ بہرحال لعنتی، ہر حال میں لعنتی۔ اللہ نے غیر سادات کو سیدوں کی رعایا بنایا۔ جو سید ہے وہ سردار ہے، خود نام ہی کا مطلب ہے سردار۔ جو امتی ہے وہ ہے رعایا، حلالی رعایا، سردار کے سامنے ریت بن کے رہتی۔ جب تک ہر بندے کی توجہ ہوگی پھر فکر عرض کر۔ رعایا حلال کی ہو تو وہ ریت بن کے رہتی، نوکر بن کے رہتی۔ اور جو رشتہ ہے میاں بیوی کو، الرجال قوامون علی النساء، شوہر بیوی پہ حاکم ہے۔ یہ میرا فکرہ نہیں، قرآن کا ہے۔ مرد ہوتا ہے حاکم، بیوی ہوتی ہے محکومہ، محکومہ ہوتی ہے ریت۔ اسی لیے سید زادی کی شادی امتی سے نہیں ہو سکتی۔ جس کا عقیدہ وہ زبان سے بولے، تجھے تو سید ہو، تجھے کچھ کر توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کتا رعایا ہو کر